ہمارے محترم اور بہت ہی مشفق اور مربی حضرت مولانا حکیم عبداللہ صاحب مغیثی دامت اللہ العالی، ان کو اللہ رب العزت نے ملکہ عطا فرمایا اور بسطتاً فی العلم والجسم، اللہ نے جسمانی طور پر بھی بھاری بھرکم بنایا، روحانی طور پر بھی بھاری بھرکم بنایا۔ آج اگر سے ان کے علمی اور خانقاہی ورثہ یہاں پر موجود ہیں اور نسبی اعتبار سے ان کے بہت ہی محترم صاحبزادگان بھی یہاں پر موجود ہیں، سبھی کچھ رونقیں ہیں، مگر اللہ کرے کہ وہ خوشحال رہیں، صحت مند رہیں، سلامتی کے ساتھ رہیں اور بار بار آپ کے درمیان تشریف لائیں۔ ان کی دعائیں، ان کی تدبیریں آپ کے اور ہمارے کام اور مقام آتی رہیں، ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت شفائے کاملہ عطا فرمائے، ان کی تمام تر خدمات کو جلیلہ کو مہمہ کو قبول فرمائے۔ میں ایک بات کہہ کر اور دعا کا آغاز کرتا ہوں، آپ سنتے رہیے اور درود شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے رہیے۔ دل میں یقین کیجئے کہ دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ یقین کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر اللہ کا نام بار بار پکارتے ہوئے دعا کیجئے۔ وقت بھی عجیب و غریب، مجمع بھی عجیب و غریب، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گے۔ حضرت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات ہے۔ یہ حجر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جہاں پر آج روزہ اطہر ہے۔ یہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے کندھے کا سہارا لیتے ہوئے منبر تک تشریف لے گئے ہیں۔ منبر پر بیٹھ کر چند خاص نصیحتیں رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ نصیحتیں بھی بہت مختصر تھی، مگر ابھی اس اختصار کا بھی موقع نہیں ہے۔ یہ آخری نصیحتیں تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد پھر رسول اکرم علیہ السلام اس منبر پر تشریف فرما نہیں ہوئے اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنی امت کی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے جب آخر میں اس منبر سے اتر کر چلے ہیں اور آخری نظر اس مسجد نبوی کے اندر اس مجمع کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے، کیا مجمع تھا؟ صحابہ تھے جنہیں قرآن بھی کہتا ہے اور پوری امت اور پوری دنیا کہتی ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ شہادت والا مجمع تھا اور رسول اکرم علیہ السلام آخری نگاہ اس مجمع کے اوپر ڈال رہے تھے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی زندگی کا آخری لمحات گزر رہے تھے۔ اترتے اترتے یہ منبر ہمیشہ ہمیش کو چھوڑتے ہوئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آپ نے نہیں دیکھا، جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، مگر عجیب و غریب قسم کی محبت اپنی امت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ آخر میں اس پر جو منبر پر آخری جملہ ارشاد فرمایا، او لوگو میری امت کے تمام لوگوں کو سلام کہنا، یعنی صبح قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے دعا مانگی، یا اللہ ان امت والوں کو سلامت رکھنا۔ اب آپ کے ہاتھ میں ایک مرتبہ تو کہو رسول اکرم علیہ السلام کے لیے کہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھو، سلام کا جواب دو، اور یہ سمجھ لو کہ رسول اکرم
علیہ الصلوۃ والسلام سلامتی کی دعا کر کے گئے ہیں۔ اب یہ دعا کی قبولیت میں تمہارا بھی دخل ہے کہ تم دعا کو قبول ہونے بھی دیتے ہو یا نہیں ہونے دیتے۔ مفہوم تو بہت تفصیل سے بیان کیا جا سکتا تھا مگر اس کا موقع نہیں، نماز کا وقت نکلا چلا جا رہا ہے۔ عرض یہ کر دوں کہ رسول اکرم علیہ السلام کس ماحول میں کیا چاہتے ہیں، کیا شریعت کا انطباق ہے، کیا شریعت کا تقاضا ہے، کیا سیاست ہے، کیا سماج ہے، کیا معاشرت ہے، سنبھل کر رہو۔ اللہ رب العزت سے جو دعا مانگی گئی کہ آپ کی سلامتی مقدر ہو، اللہ آپ کی سلامتی مقدر فرمائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کی دعا مانگتے ہوئے آپ کے لیے دنیا سے تشریف لے گئے۔ دعا کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ یہ ہمارے عزیز مکرم جناب مولانا مفتی محمد عمران صاحب ہیں۔ ایک چھوٹا سا مدرسہ گاؤں میں تھا اور مدرسہ ہی تھا جسے مدرسہ ہی کہتے تھے۔ تین انتھک کوششیں، جد و جہد، باقی النفس کا علی آثارہم، کچھ ایسا منظر عجیب و غریب محنتیں کی ہیں کہ آج وہ مدرسہ جامعہ احمد العلوم بن گیا۔ یہ اساتذہ کرام ہیں، ان کے رفقائے کرام ہیں، معاونین ہیں، اللہ سب کو باقی رکھے اور ہمارے مولانا مفتی محمد عمران صاحب کو اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور خدمتوں کا موقع دے۔ اور اسے مت بھولنا کہ اللہ رب العزت حضرت مولانا عبداللہ مغیثی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی سرپرستی کو جاری و ساری فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، یا رب العالمین، ہم انتہائی درجے گناہگار ہیں، ہم انتہائی درجے کوتاہیوں سے لبریز ہیں۔ یا اللہ آپ کے سامنے آنے کا منہ بھی نہیں پڑتا۔ یا اللہ خلوت کے گناہ ہے، جلوت کے گناہ ہے۔ اے ارحم الراحمین، اے اکرم المکرمین، آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں۔ اے اللہ یہاں تو بغیر ظلم کے بدلہ لینے والے کھڑے ہوئے ہیں۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے حال زار پر رحم کامل کا نزول فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے اللہ ہمیں سوجھ ہے نہ بوجھ ہے، اے اللہ نہ سمجھ ہے نہ عقل و شعور ہے۔ اے اللہ بس اگر کچھ ہے، اے ارحم الراحمین، آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا تھا وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ۔ اے اللہ آپ سے نسبت ہے، آپ کے حبیب سے نسبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ جیسے کیسے ہے آپ کے دربار میں حاضر ہے۔ اے ارحم الراحمین، نہ دنیا آباد ہے نہ آخرت آباد دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ آپ چاہے تو سب کچھ آباد ہے۔ اللہ آپ تو کن فیکون ہے، آپ تو فعال لما یرید ہے۔ اللہ اے ارحم الراحمین، تمام دنیا میں امن قائم فرما دے، سلامتی قائم فرما دے۔ اللہ اس ملک کی دہشت سے حفاظت فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اس ملک کی فوجوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اس ملک کی طاقتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اس ملک میں عدل عطا فرما، انصاف قائم فرما۔ اللہ ملت اسلام
اسلامیہ کی حفاظت فرما، شاعر اسلام کی حفاظت فرما، تشخصات کی حفاظت فرما، نماز روزوں کی حفاظت فرما، حج و زکات کی حفاظت فرما، اوقاف کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، قبرستانوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، رجال کار کی حفاظت فرما، محدثین کی علماء کی حفاظت فرما، بزرگوں کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم المکرمین۔ جو اس ملک میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں اے اللہ ان سے تمام کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک کی یکجہتی کی حفاظت فرما، ملک کی محبتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اے ارحم الراحمین اس ملک میں ملت اسلامیہ کو اس کا حق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، آپ ہی سیاست و سماج کا تانا بانا تیار کرتے ہیں، اے ارحم الراحمین، اے اکرم المکرمین ہمیں صحیح سماج عطا فرما، اے اللہ ثواب رائے عطا فرما، اے اللہ قوتیں عطا فرما، نصرت عطا فرما، اے اللہ اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، نا قدری سے حفاظت فرما، اے اللہ کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرما، بیکاری کی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ علماء کو علم میں لگنے کی توفیق عطا فرما، سنجیدگی عطا فرما، متانت عطا فرما، سلامت طبی عطا فرما، اے اللہ عوام الناس کو اے اللہ اپنے کاموں میں مشغولیت عطا فرما، وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ یہ لاکھوں کروڑوں روپے مسجد و مدرسوں میں خرچ ہوتے ہیں، اے اللہ انہی کے کاروبار سے نکل کے آتے ہیں، جس نے جو دیا جہاں بھی دیا بالخصوص یہاں جامعہ احمد العلوم میں جو دیا اے اللہ بے حد و حساب قبول فرما، اے اللہ ان کے دینے سے ان کے مال میں کمی نہ فرمائیو، اے اللہ آپ تو کہتے ہیں یربی الصدقات، اے اللہ ان کے کاروبار میں اور ترقی عطا فرما دے اور مالی استحکام عطا فرما دے، اے ارحم الراحمین، اے اکرم المکرمین ہم تو نہ نماز کے رہے نہ روزوں کے، اے اللہ کیا علم تھا، اے اللہ کیا تقاضے تھے، اے اللہ ہم تو نام کے مسلمان رہ گئے، اے اللہ ہمارے پاس نہ واقعتاً علم ہے نہ عمل ہے، ہم میں کتنے پڑھے لکھے ہیں کیا پڑھے لکھے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی معلوم ہے اور ہم سے زیادہ آپ کو معلوم ہے، اے اللہ نہ دولت ہے نہ طاقت ہے نہ معاشرت ہے نہ سیاست ہے، اللہ جدھر کو چلے اللہ رستہ نہیں ملتا، نہ کاروبار میں ترقی کے راستے مل رہے نہ سیاست و سماج میں ترقی کے راستے مل رہے، اے اللہ اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، اے اللہ اجالا تو آپ ہی کے پاس ہے، اے اللہ اگر کچھ ہے تو صرف آپ کا نام نامی ہے، اے اللہ اسی پر اعتماد ہے، اسی پر بھروسہ ہے، اے اللہ آپ ہی کو پکارتے ہیں، سارا مجمع کہے یا اللہ 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 یا کریم یا اللہ یا رحیم یا اللہ
یا قدیر یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، یا نصیر یا اللہ، یا سمیع یا اللہ، یا مجیب یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے، دامن خالی ہے۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ مجمع میں جس نے جو نیت کی ہے اے اللہ اس کا بیڑا پار کر دے، سب کے دلوں کی مرادیں پوری کر دے، سب کے دلوں کی تمنائیں پوری کر دے۔ اے ارحم الراحمین، جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ میرے مولا، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں پتا ہے مانگنا نہیں آتا اللہ، لیکن یہ بھی پتا ہے آپ کو دینا بہت آتا ہے، آپ کو دینا بہت آتا ہے۔ یا اللہ محروم نہ فرمائیو، یا اللہ محروم نہ فرمائیو۔ اے اللہ تجھے تیری عزت کی قسم ہے، اے اللہ محروم نہ فرمائیو۔ اے اللہ تجھے تیرے جلال و جبروت کی قسم ہے، یا اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیو، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیو۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، پھر اپنی شایان شان اپنا کرم عطا فرما، اپنا رحم عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی حفاظت تمام کے فیصلے فرما، صحت تام عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔